لا إله إلا الله محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هدني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. حاضرین کرام، سامعین اعظام، اس نشست کا موضوع ہے منشور انسانی. انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ضابطۂ زندگی بنایا ہے، اہل اسلام اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے، وہ قانون کتنا اہم ہوگا، اس قانون کو آپ سنیے. ایک منشور انسانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے، بیان کیا ہے اور نازل فرمایا ہے. اور ایک وہ منشور انسانی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ قرآن کی تشریح ہے. تو اس کو آپ متن سمجھیے، اور جو حجۃ الوداع میں بیان کیا گیا اس کو آپ اس کی شرح سمجھیے. یہ دونوں منشور اگر ہماری نظر میں رہے، اہل حکومت کی نظر میں رہیں، اور جتنے اجتماعی کام کرنے والے ہیں ان کی نظر میں رہیں، معاشرے میں جن لوگوں کا دخل ہے ان کی نظر میں رہیں، ہمارے افراد میں رہیں، تو ہر طرح کی برائی سے ہمارا معاشرہ، ہماری سیاست اور ہماری رہنمائی پاک رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے، یہ پیٹنٹ حکم دے دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو. نہ آگ کی عبادت، نہ پانی کی عبادت، نہ سورج اور چاند کی عبادت، نہ بادشاہوں کی اور دین کے ٹھیکیداروں کی اور راہبوں کی اور رہبان کی عبادت. اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو غلام بنائے اور انسان اس کے حکم پر چلیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اور انسانوں کا استحصال کرے اور لوگ اس کے سامنے سر جھکائیں. تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے، اے پیغمبر، اے قرآن کے پڑھنے والے، تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والدین کی نافرمانی کرنے والا چاہے جتنے جتن کر لے جنت میں نہیں جا سکتا. چاہے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر مصلی بچھا کر نماز پڑھے، چاہے سمندر کی موجوں پر پانی پر چادر بچھا کے نماز پڑھے، جنگل کی جھاڑیوں میں چھپ کے نماز پڑھے، لیکن والدین کا نافرمان ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا. والدین کی نافرمانی کرنے والا چاہے جتنے جتن کرے جنت میں نہیں جائے گا. اور والدین کی فرما برداری کرنے والا اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والا اور ان کی خدمت گزاری کرنے والا انشاءاللہ دوزخ میں نہیں جائے گا. والدین کی خدمت کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی اور وہ توبہ کر کے گناہوں سے دھل جائے گا اور پھر جنت پہ چلا جائے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو ماں باپ کا یہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت تو ہمارے علاوہ کسی نہیں کر سکتے، لیکن اچھا سلوک اور خدمت، مالی خدمت، جسمانی خدمت، ان کی ذرا سی تکلیف کو ملحوظ رکھنا، اس کو محسوس کرنا، یہ تمہارے اوپر والدین کے حق میں فرض ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما. اگر
دونوں بوڑھے ہو گئے ہوں، یا ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، ماں بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے یا باپ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد آدمی نکما ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے، کوئی نفع اور نقصان کی امید نہیں رہتی، بوجھ ہو جاتا ہے۔ لیکن ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھو، چاہے وہ صرف ہڈیاں رہ جائیں، اور چاہے وہ گوشت کا لوتھڑا بن جائیں، اور چاہے وہ گٹھری کی طرح سے ایک جگہ پڑے رہیں، کچھ نہ کریں، لیکن تم ان کو بوجھ نہ سمجھو، ان کو بے ادبی کا معمولی جملہ بھی نہ کہو۔ گالی دینا تو بہت بڑی برائی ہے، اذیت پہنچانا تو بہت بڑی برائی ہے، اف اور ہوں تک نہ کہنا۔ اگر آپ کے سامنے فرمائش کریں تو ہوں تک بھی نہ کہو، یہ سب سے ادنا لفظ ہے اور سب سے کم تکلیف والا لفظ ہے، یہ بھی ماں باپ کے سامنے کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ علامہ ابن جریر طبری جو بہت بڑے مفسر ہیں فرماتے ہیں کہ ماں اور باپ کے سامنے اس طرح حاضر ہونا چاہیے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ایک ان میں سے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا، ہوں تک نہ کہنا، بلکہ ان سے شریفانہ بات کرو، یعنی ایسی بات کرو جس سے ان کا دل نہ دکھے بلکہ ان کی عظمت اور ان کا ادب ظاہر ہو۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اپنے ماں باپ کی عظمت، اپنے ماں باپ کا احترام۔ اگر خدا نخواستہ نادانستگی میں، انجانے میں کوئی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، فوراً رجوع کرو، فوراً شرمندگی کا اظہار کرو، فوراً توبہ کرو، فوراً آنسو بہاؤ۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، جو رجوع ہونے والے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، ان کو اللہ بخشنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ مسافر جو اپنے گھر سے دور ہے اور اس کے پاس گزران کا سامان نہیں ہے، پیسے کا حاجت مند ہے، کھانے کا حاجت مند ہے، کپڑے کا حاجت مند ہے، مدد کا حاجت مند ہے، مسافر کا لحاظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے زکوٰۃ کی مد بھی رکھی ہے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اس کا حق دو، اور مسافر کو اس کا حق۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان رب کا ناشکرا ہے۔ لہذا فضول خرچی کرنا شیطان کو خوش کرنا ہے۔ نیکی کے اندر مال خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے، اور بدی کے اندر مال خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر نہر کے کنارے پر آپ ہیں، کسی نے یہ پوچھا کہ فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے، پانی بھی زیادہ نہ خرچ کرو، تو کسی نے پوچھا کہ اگر ہم نہر میں وضو کر رہے ہیں، نہر میں نہا رہے تو کیا اس میں بھی لحاظ رکھے کہ زیادہ پانی نہ خرچ ہو؟ وہ تو پانی سب نہر ہی میں جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ وَلَوْ كُنْتَ عَلَىٰ شَطِّ النَّهْرِ جَارٍ، چاہے تم نہر کے کنارے، بہتی ہوئی نہر کے کنارے ہو، تب بھی ضرورت سے زیادہ پانی نہ خرچ کرو، نہانے میں، ہاتھ پیر دھونے میں، کپڑے دھونے میں، وضو کرنے میں۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کون سی فضول خرچی ہے؟ پانی تو اسی میں چلا گیا۔ تو علماء نے کہا اس میں فضول خرچی یہ ہے کہ نہانے میں جب پانی زیادہ خرچ کیا جائے گا یا وضو میں پانی زیادہ خرچ کیا جائے تو وقت تو زیادہ لگے گا، پانی کی یا کاغذ سے خرچہ نہیں مگر وقت کی بربادی ہے، یہ بھی ایک فضول خرچی ہے۔ تو یہاں تک فضول خرچی سے منع کیا گیا۔ مال ضروریات کے لیے ہے، نمائش کے لیے نہیں ہے، اپنا نقشہ جمانے کے لیے نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو نام و نمود کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو اپنا نقشہ جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کاروبار ان کا ساتھ نہیں دیتا اور کاروبار میں زوال آتا ہے تو وہ ایک ایک کوڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اب لہے کو روز روشن شب کافوری نہد، زود بینی کش بسد روغن نباشد جد چراغ، وہ بے وقوف آدمی جو دن کے اندر شمع جلاتا ہے، جو دن کے اندر روشنی کرتا ہے، تو اکثر دیکھیں گے آپ کہ دن میں تو روشنی کی ضرورت نہیں، اور دن کے اندر وہ ہنڈا جلا رہا ہے، وہ 1000 واٹ کے بلب جلا رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے رات کو جب اس کی ضرورت ہوتی ہے روشنی کی تو اس کے چراغ کے اندر تیل ہی نہیں ہوگا۔ یعنی آدمی
غیر ضروری چیزوں میں جب مال صرف کرتا ہے تو ضروری چیزوں میں ضروریات پہ خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس مال ہی نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنے عیش پر اور طرح طرح کے کھانے اور طرح طرح کے کپڑے اور طرح طرح کی سواریوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں، بسا اوقات ان کے بچوں کی فیس کے لیے جب سخت ضرورت ہوتی ہے مال کی تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ مکان ٹپک رہا ہے بارش کے اندر، رہنے کے لائق نہیں، اس کو درست کرانے کے لیے پیسہ نہیں، کیونکہ غیر ضروری چیزوں میں مال خرچ کیا جا چکا ہے تو اب ضروری چیز کے لیے پیسہ باقی نہیں رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور مٹھی بہت بند رکھو کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی نہیں دے رہے ہیں، اور نہ مٹھی کھلی رکھو کہ بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں۔ اگر بے تحاشا کوئی خرچ کرتا ہے تو افسوس کرنا پڑتا ہے اس کو، اور پھر جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو کوئی اس کو پر طرف نہیں کھاتا۔ حاضرین، وقفے کا وقت ہو گیا ہے، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ازل سے جاری ہے۔ وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات چل رہی تھی منشور انسانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء یا دوسرے لفظوں میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، ان آیتوں میں انسانی زندگی کا دستور، انسان کے کا لائحہ عمل، انسان کے چلنے کا طریقہ بتایا گیا۔ فرمایا گیا اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو، کیونکہ اولاد کو روزی دینے والے ہم ہی ہیں، جیسے تم کو روزی دیتے ہیں ویسے ہم ان کو روزی دیتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ زنا بے حیائی کا کام ہے اور زندگی گزارنے کا بدترین راستہ ہے۔ زنا کی وجہ سے نسل مشتبہ ہو جاتی ہے۔ جس عورت سے زنا کیا جاتا ہے اس کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، عموماً اس کے شوہر کو اور ان بچے کے بننے والے باپ کو، جن کو باپ کہا جا سکتا ہے، وہ اس کے نسب کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے۔ بدکار عورت پر شبہ ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ ہماری ہے، دوسرے کی ہے، تو بچے تو یتیموں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، زنا کرنے میں مال جب کافی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ زنا کے اندر تو کافی مال چاہیے، تو زنا کے لیے مال میں چوری کرتا ہے جب مال اپنا کافی نہیں ہوتا ہے، رہزنی کرتا ہے۔ اگر زنا پر کوئی مطلع ہو جاتا ہے اور یہ پردہ داری کرنا چاہتا ہے تو اس کو قتل بھی کرتا ہے۔ تو زنا کی کوکھ سے اور زنا کی وجہ سے نسل بھی مشتبہ ہوئی، اور چوری بھی کرنی پڑی، اور ڈکیتی بھی ڈالنی پڑی، اور جو شخص زنا پر مطلع ہو گیا پردہ ڈالنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے اس کو قتل بھی کرنا پڑا۔ اتنا بڑا گناہ ہے زنا، نسلیں مشتبہ ہوتی ہیں، چوری اور رہزنی وجود میں آتی ہے، اور قتل وجود میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، ایک تو یہ بے حیائی ہے، اور دوسرے زندگی گزارنے کا بدترین راستہ ہے، بدترین طریقہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور بے جا کسی کو قتل نہ کرو۔ بے جا قتل کرنا، ہاں بجا طور پر تو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ حاکموں کا کام ہے۔ کسی نے زنا کیا اور شادی شدہ ہے اور 4 گواہ مل گئے تو ظاہر ہے کہ اس کو زنا کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، یا وہ کسی کا قاتل ہے تو قتل کے بدلے میں قتل ہے۔ لیکن ناحق کسی کو قتل کرنا ہمیشہ کے لیے جہنم مول لینا ہے۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، یہ سزا کسی گناہ میں نہیں ہے جو قتل میں ہے، کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ اتنی سخت آیت، اتنی سخت سزا کسی گناہ پہ نہیں کی۔ غور کرنا چاہیے کہ قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو بلا وجہ، بغیر شرعی وجہ کے قتل نہ کرو۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا،
کسی کو ناحق قتل نہ کرو، اور اگر کسی کا آدمی قتل کر دیا گیا تو جو اس کا ولی ہے، اس کا باپ یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی، اس کو اختیار ہے، چاہے تو خون بہا لے کر کے معاف کر دے اور چاہے تو خون کے بدلے میں خون لے لے، دونوں اس کو اختیار ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ خون بہا بھی لے لے اور قتل بھی کر دے، یہ تو پھر حد سے زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہے۔ اس لیے قتل کے اندر اولیاء مقتول کو جتنے اختیارات دیے گئے ہیں، انہی اختیارات کے اندر عدل کے حدود میں ان کو قائم رہنا چاہیے، عدل کے حدود سے تجاوز کر کے ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، یعنی آپ نے سوچا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا وہ اب آپ کے لیے پوری کھلی چھوٹ ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، خوب اس میں آپ نے بے تحاشا اس کو خرچ کیا اپنے اوپر، یتیم کو کم دیا، خود ہی بہت سارا کھا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت ممانعت فرمائی کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کے مال کے اگر ولی بنے، آپ اس کے نگراں بنے تو کوشش کیجئے کہ یتیم کا مال گھٹے نہیں بڑھے، یتیم کے مال کو بڑھائیے، اور اگر آپ بے تحاشا بددیانتی کے ساتھ اس میں کھائیں گے اور خرچ کریں گے تو اس کا مال گھٹے گا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور جو وعدہ کریں آپ اس وعدے کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو آدمی وعدہ کرتا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اس کو پورا کیا یا عہد شکنی کی یا وعدہ خلافی کی۔ آیت المنافق ثلاث اذا وعد اخلف، یہ منافق کی پہچان ہے کہ وعدہ کرے اور وعدے کو توڑ دے۔ زبان سے دیا ہوا عہد اور زبان سے کیا ہوا اقرار، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بدعہدی یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، ناپ تول کے اندر ڈنڈی نہ مارو، ناپ تول کے اندر گھٹا کر سودا نہ دو، پورا سودا دو۔ ناپ تول میں جو لوگ صحیح ہوتے ہیں، جو گھاٹ نہیں کرتے، جو ڈنڈی نہیں مارتے، تو ان کی ایمانداری کا چرچا ہوتا ہے۔ ناپ تول میں گھاٹ کرنا اور ڈنڈی مارنا یہ بھی ہے نقلی مال کو اصلی بنا کے پیش کرنا، مال کی جو قیمت ہے، جو ریٹ ہے، اس ریٹ کے اندر جھوٹ بولنا کہ اتنے ہی ریٹ پہ ہم کو پڑا ہے اور جس ریٹ پہ پڑا ہے وہی ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں دھوکے میں آتی ہیں، ناپ تول میں بددیانتی میں آتی ہیں۔ اگر آپ ناپ تول میں صحیح ہیں اور آپ دیانت کے راستے پر ہیں تو آپ کا چرچا ہوگا اور آپ کی تجارت فروغ پائے گی۔ اور اگر یہ مشہور ہو گیا کہ یہ کم دیتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ نقلی مال کو اصلی بنا کے پیش کرتا ہے، تو دکان اجڑ جاتی ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ناپ تول میں پورا رہنا اور ایمانداری برتنا، اس کا انجام اچھا ہے، یعنی کاروبار اس سے ترقی کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جو چیزیں آپ نہیں جانتے ہیں، جن چیزوں کا آپ کو صحیح علم نہیں ہے، ان کے پیچھے نہ پڑیے۔ جس کو آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، جس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا یا معتبر ذرائع سے آپ کو اس کا علم نہیں ہوا، اس کے بارے میں زبان نہ کھولو، اس کو سننے کے لیے روادار نہ ہو۔ اگر آپ نے کوئی افواہ ہے اس کو اڑا دیا اور افواہ اڑانے کی وجہ سے دو آدمی لڑ گئے یا فتنہ و فساد برپا ہو گیا تو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ یہ آگ آپ نے لگائی بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر تفتیش کیے ہوئے، جانے بوجھے۔ جس چیز کا یقین نہ ہو، جس چیز کا گمان غالب نہ ہو، وہ چیز نہ زبان سے کہنا چاہیے اور نہ کانوں سے سننا چاہیے۔ اگر آدمی ایسی باتیں اڑاتا ہے یا ایسی چیزوں پر دھیان دیتا ہے تو وہ سمجھ لے کل اولئک کان عنہ مسئولا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک، کان سے جو سنو گے اس کا بھی تم کو جواب دینا پڑے گا۔ آنکھ سے غلط بات دیکھنا ظاہر کرو گے کہ میں نے آنکھ سے دیکھا ہے، اس کا بھی تم کو جواب دینا پڑے گا۔ دل اور دماغ سے کسی غلط بات کو سوچو گے، اس کا بھی تم کو جواب دینا پڑے گا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، چاہے جتنا آپ اکڑ کر چلیں آپ زمین کو پھاڑ نہیں ڈالیں گے،
بڑے بڑے پہلوان بھی زمین پہ چلتے تھے تو کیا ان کے چلنے سے زمین پھٹ جاتی تھی؟ اکڑ کر چلتے تھے. کیا گردن اکڑ کر چلنے والے پہاڑ سے اونچے ہو جاتے تھے؟ چاہے جتنا کوئی گردن اپنی تان کر چلے پہاڑ سے اونچا تو نہیں ہو سکتا. چاہے جتنا طاقتور ہو زمین کو تو اپنے طاقت سے پھاڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی زمین اور اللہ تعالیٰ کے پہاڑ کو دیکھو، ان پر تو تمہارا بس نہیں ہے. ایک معمولی کام تو کر نہیں سکتے. تمہارے قدموں میں زمین میں شگاف تو ہو نہیں سکتا. تمہاری اونچائی پہاڑوں تک تو پہنچ نہیں سکتی. تو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اپنی گردن اونچی کر کے اور اپنے پیر زمین کے اوپر پٹک کر. لہذا تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو کہ باز آؤ. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی باتیں ہیں، یہ دانائی کی باتیں ہیں، یہ دانش مندی کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کے اوپر اتارا. اگر ہم نے ان کے اوپر عمل کیا تو دانش مندی اور عقل کے تقاضے پر عمل کرنے کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. حکمت ہے، اس سے ہماری زندگی استوار ہوتی ہے. اگر ہم ان حکمت کی باتوں کو اختیار کرتے ہیں تو ہماری زندگی خود آراستہ اور پیراستہ ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اگر آپ کو جنت میں داخل ہونا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے منشور پر عمل کرو اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جو آسمان اور زمین جیسی وسعت رکھتی ہے. سبقت کرنے کے معنی یہی ہیں کہ اللہ کے احکام پر عمل کرو اور اپنی خواہشات پر عمل کرنے سے باز آؤ. جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، احکام الہی پر عمل کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور جو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. أرجو رضاك يا